آواز کلیئر ہے؟ جی حضرت آواز کلیئر ہے. اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیب الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ باب الجمع بین الصلاتین کیف ہوا، دو نمازوں کے جمع کرنے کا کیا طریقہ ہے. اس سلسلے میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے 3 طرح کے موقف بیان فرمایا تھا. پہلا موقف جناب امام شافعی اور امام جناب امام مالک رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے. ان دونوں حضرات کا کہنا یہ ہے کہ دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھنا جائز ہے، اس میں کوئی کسی طرح کی قباحت نہیں ہے. البتہ امام شافعی نے ذرا سی کچھ قید لگائی ہے اور وہ فرمایا ہے کہ اگر سفر اور بیمار ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے 2 وقت کی نمازوں کو ایک جگہ جمع کر کے پڑھنے میں کوئی حرج. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مطلقاً فرماتے ہیں کہ نہیں، چاہے سفر ہو چاہے حضر ہو، بیمار ہو چاہے وہ صحیح ہو، دونوں صورتوں میں ہر شخص کو 2 وقت کی نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھنا جائز ہے. البتہ یہ بات ہم لوگ دیکھ لیں کہ وقت سے پہلے گویا کہ اگر کوئی یہ کرے طریقہ اپنائے کہ عصر کو ظہر میں اکٹھا کر کے پڑھنا چاہے تو یہ بالاتفاق مسئلہ ہے کہ نہیں کر سکتا. 2 نمازوں کو جو جمع کرنا کا طریقہ ہے امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک وہ ظہر کو عصر میں جمع کرنا، مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھنا، یہ تو جائز ہے. لیکن عشاء کو مغرب میں جمع کر کے پڑھ لے یا عصر کو ظہر میں جمع کر کے پڑھ لے، یہ بالاتفاقی مسئلہ ہے کہ ایسا نہیں کر سکتا، چاہے امام شافعی ہوں اور چاہے امام مالک ہوں چاہے امام اعظم ابو حنیفہ ہوں. اب یہاں جمع سے مراد کیا ہے، جمع حقیقی ہے یا جمع صوری ہے، اس سلسلے میں خود امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ آخر میں محکمہ فرمائیں گے. اس سلسلے میں خود امام طحاوی محکمہ فرمائیں گے. لیکن جو احادیث کریمہ اس میں پیش کی گئیں ان احادیث کریمہ سے کسی طریقے سے یہ استدلال کرنا صحیح نہ ہوگا یہاں پر مراد جمع حقیقی ہے، اور نہ اس بات پر کوئی قرینہ قائم ہے کہ جمع صوری ہے. اب جمع صوری کی کچھ صورتیں جو سمجھ میں آتی ہیں وہ ہم معنی میں جب حدیث کے معنی میں جب ہم غور کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پر معنی صوری مراد ہیں. لیکن احادیث مطلق ہیں، بس اتنا بیان کیا گیا حدیث مبارکہ میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظہر عصر کو عصر کے وقت میں پڑھا اور مغرب اور عشاء کو عشاء کے وقت میں پڑھا. اتنی احادیث کریمہ ہمارے سامنے موجود ہیں. اب اس کا کیا طریقہ تھا کہ ایک روایت میں تو بیان بھی کیا کہ میرا گمان یہ ہے کہ آپ نے ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو کیا کیا، جلدی پڑھا، اور مغرب کو مؤخر کیا، عشاء کو
تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ہے، جمع صوری مراد ہے، نہ کہ جمع حقیقی مراد ہے. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ شاہشاہ سے میں نے کہا کہ میرا گمان یہ ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا اور عجل العصر، اور عصر کو کیا کیا. یہ حدیث اس بات پر شاہد ہے کہ تمام حادثے اسی معنی پر موقوف کی جائیں، اسی پر محمول کی جائیں، اور کہا جائے سبھی حدیثوں میں جمع صوری مراد ہے. لیکن آخر میں امام طحاوی خود فیصلہ کریں گے. فی الحال ہم کیا کرتے ہیں، حدیثوں کو سماعت کرتے ہیں، اور پھر آگے محکمہ شروع ہوگا تو انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو کی جائے گی. تو کہہ رہے ہیں کہ 968 جو ہے حدیث، حدثنا یزید بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا قرۃ عن ابی الزبیر فذکر باسنادہ مثلہ قلت ما حملہ ذلک. کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا اس کو اس پر محمول کرنے کی کیا وجہ ہے. قال اراد ان لا یحرج امتہ، ارادہ یہ ہے کہ نبی پاک کی امت حرج میں مبتلا نہ ہو. اب جو حدیث مبارک آ رہی ہے اس کی بھی سند اسی کے مثل ہے. اس کے نیچے جو حدیث ہے، حدیث جو روایت کیا ہے ربیع الجیزی نے، انہوں نے کہا مجھ سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن مسلم القعنبی نے، انہوں نے کہا مجھ سے حدیث بیان کی داود ابن قیس الفرا نے. وہ روایت کرتے ہیں صالح جو مولا ہے تواما کے، وہ روایت کرتے ہیں ابن عباس سے. کیا جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا ہیں، اور ان کا بہت تفسیر کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تعریف فرمائی، اور اکثر تفاسیر جو ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے قرآن کی تفسیر فرمائی گئی. کیا کہا ان ابن عباس، جناب ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مثل اسی میں غیر انہ قال فی غیر سفر ولا مطر. یہ لفظ استعمال ہے کہ نہ سفر میں ولا مطر، اور نہ ہی بارش میں. کیا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ زیادہ کیا ہے فی غیر سفر ولا مطر، یعنی دو جمع کرنا ہے وہ سفر کے علاوہ میں بھی اور بارش کے علاوہ میں بھی. اب جو حدیث آ رہی ہے، حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عمران بن حدیر عن عبداللہ بن شقیق ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اخر صلاۃ المغرب ذات لیل. ایک رات نبی جناب عباس کہتے ہیں کہ نماز کو مؤخر کیا. فقال رجل، تو ایک شخص نے کہا الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز. فقال لا ام لک، فرمایا کیا آپ کو غصہ آ گیا، وہ بار بار کہنے لگا الصلاۃ الصلاۃ، تو آپ کو غصہ ہے. فقال، فرمایا لا ام لک، تیری ماں نہ رہے، تیری ماں نہ رہے، یعنی تیری ماں کی موت آ جائے. تو یہاں پر اب فرمایا آتعلمنا بالصلاۃ، کیا تو مجھے نماز کے بارے میں خبر دے رہا، بتا رہا ہے، یعنی میں نماز کے تعلق سے نہیں جانتا ہوں. اصل میں وقد کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربما جمع بینما بالمدینہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بسا اوقات نماز کو جمع کرتے تھے، دو نمازوں کو جمع کرتے تھے. کہاں پر؟ مدینہ منورہ میں. یہ غصہ کی وجہ کیا تھی؟ بار بار حدیث میں بات آ رہا ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس بار بار منع کر رہے تھے، نہیں رکو الصلاۃ، رکو پڑھیں گے رکو، تو بار بار الصلاۃ الصلاۃ کہنے لگا. تو جناب ابن عباس کا جو یہ روایت کی تیری ماں نہ رہے، مطلب اس کا یہ نہیں کہ بد دعا تھی، مطلب بطور تہدید اور دھمکی تھی. مجھے خبر ہے اس بارے میں
اس بارے مجھے معلوم ہے کہ مجھے نماز کہاں کرنی ہے، لیکن یہ دیکھو میں کہاں پر ہوں، مدینہ منورہ میں ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب مدینہ منورہ میں آتے تھے تو بسا اوقات تنہا نماز پڑھتے تھے، یعنی ہر نماز کو ہر وقت میں پڑھتے تھے، اور بسا اوقات دونوں وقتوں کی نمازوں کیا کر لیتے تھے، اکٹھا کر لیتے تھے۔ تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، اور تم مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مجھے ہٹانا چاہتے ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہو جائے، ادا ہو جائے، کہ مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بسا اوقات آتے تھے تو کیا کرتے تھے، نمازوں کو ان کے وقت پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی کیا کرتے تھے، جمع کرتے تھے۔ تو میں سنت کے انتظار میں ہوں کہ تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو جائے۔ اس لیے جناب عبداللہ ابن عباس نے جملہ فرمایا تھا لا ام لکا، ورنہ اور کوئی وجہ نہ تھی، وجہ یہ صرف تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کیا ہو جائے، عمل ہو جائے۔ تو اب آگے فرما رہے ہیں حدثنا یزید بن سنان و فہد، دونوں راوی ہیں، یزید بن سنان ہیں اور جناب فہد ہیں۔ قال، دونوں حضرات فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ بن صالح قال حدثنی لیث قال حدثنی نافع ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عجل السیر ذات لیل، ایک دن آپ نے سیر میں نکلنے میں جلدی کی، ذات لیل، ایک رات آپ نے سفر کے لیے کیا کیا، بہت جلدی کی۔ وَكَانَ قَدْ اسْتُسْرِخَ، اور جلدی کرنے کی وجہ کیا تھی، جلدی کرنے کی وجہ کیا تھی، قَدْ اسْتُسْرِخَ عَلَى بَعْضِ آلِهِ ابنت ابی عبید، کہہ رہے ہیں کہ آپ نکلے کیوں، وَكَانَ قَدْ اسْتُسْرِخَ، آپ سے مطلب کہ اسْتُسْرِخ یعنی یہاں مطلب ہوتا ہے چلانا، لیکن یہاں پر مراد ہے کیا، مدد طلب کرنا۔ آپ سے مدد طلب کی گئی تھی ان کے بعض اہل کی جانب سے، بعض بیوی کی جانب سے، جو بیوی کیا ہے، بیٹی ہیں جناب ابو عبید کی، یعنی حضرت عمر بن خطاب کی کئی بیویاں تھیں۔ تو کون سی بیوی نے کیا کیا تھا، مطلب کی تھی، یہ بارے میں ہمارے بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ قد استصرخا، آپ سے مدد طلب کی گئی تھی، اللہ باز علی، آپ کی بعض بیویوں کی طرف سے جو بیٹی ہیں جناب عبیدہ کی، ابو عبید کی، اور وہ بیٹی کون ہے، صفیہ ہیں، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے جناب عمر بن خطاب سے کیا مدد طلب کی تھی۔ تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں بہت جلدی کی کہ جلد پہنچے اور ان کی مدد کے لیے ہم روانہ ہو جائیں۔ ایسا ہوتا ہے، بزرگان دین جو ہوتے ہیں اگر انہیں کسی چیز کے بارے میں معلومات ہو جائے تو بہت جلد کیا کرتے ہیں، اگر جائز طریقے کی مدد طلب ہے تو اس کو جلد مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ اس طرح سے بہت بے شمار واقعات، جناب سرکار اعلیٰ حضرت کا بھی واقعہ ہے، ساجی محمد شیر میاں، ساجی محمد شیر میاں جو پیلی بھیت شریف کے تھے اور مرزوق کیفیت کے ولی تھے، تو جب انتقال ہوا تو جناب ساجی محمد شیر کے جو مریدین تھے سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خبر لے کر کے پہنچنے والے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ ادھر جناب سرکار اعلیٰ حضرت کا آج مجھے پیلی بھیت جانا ہے، ابھی اسی وقت گاڑی کا انتظام کرو۔ تو ان کے اعلیٰ حضرت کے مریدین کہتے ہیں اتنی جلدی آپ نے تو کبھی نہیں کیا سفر کے لیے، اتنی جلدی آپ کر رہے ہیں، فوراً کمرے کے باہر نکل آئے اور اپنا آسا اٹھا لیا اور کہا جلدی مجھے بھی لے چلو۔ تو بعد میں جب مخبرین آئے تو کہنے لگے کہ جب تک سرکار اعلیٰ حضرت روانہ ہو چکے تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں، تو کہا پیلی بھیت میں شاجی محمد شیر میاں کا کیا ہوا ہے، انتقال ہو گیا ہے، اس لیے ہم لوگ ان کی خبر لے کر کے حضرت سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے ہیں، کہ پیلی بھیت پہنچنے والے ہوں گے۔ تو لوگوں نے یہ اندازہ کیا کہ ہاں اس نکلنے کی وجہ کیا تھی، نکلنے کی وجہ، اتنی جلدی نکلنے کی وجہ
کیا تھی؟ کیونکہ انہیں اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ ساجی محمد شیر میاں کا کیا ہو گیا ہے؟ انتقال ہو گیا ہے۔ تو یہ اولیاء کرام جو ہیں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز کا ان کی نظر میں کیا، ہر چیز ان کی نظر میں ہوتی ہے۔ تو جناب عمر بن خطاب سے بڑا کوئی ولی ہے؟ عمر بن خطاب بھی دریائے نیل کو ایک خط لکھا تھا، کیا لکھا تھا؟ ہاں، اگر تو اللہ کے حکم سے جاری تو چل جاری ہو جائے، اب اگر تو دیوتاؤں کے نام سے جاری ہوتی ہے تو پھر جاری مت ہو۔ تو اس کے اندر اتنی طاقت نہ تھی دریا کے اندر کی کیا حضرت عمر بن خطاب کا خط سنے اور دریا جاری؟ تو یہ سب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامات ہیں۔ تو آپ بہت جلدی کیے، فسارا، تو آپ چلے، حتی حم الشفق، یہاں تک کہ شفق کیا ہو گئی؟ دھیم ہو گئی، ان یغیبا، قریب تھا کیا ہو جاتی ہے؟ غائب ہو جاتی۔ وَأَصْحَابُهُ يُنَادُونَهُ لِلصَّلَاةِ، اور ان کے اصحاب یعنی عمر بن خطاب کے ساتھ جو رفاقت سفر میں تھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ آواز دے رہے تھے آپ کو للصلاة، نماز۔ فَأَبَى عَلَيْهِمْ، اور آپ ان پر کیا کر رہے تھے؟ انکار کر رہے تھے، رکو ابھی پڑھیں گے، رکو ابھی پڑھیں گے۔ حَتَّى إِذَا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ، یہاں تک کہ لوگ چاروں طرف سے آواز کرنے لگے، چاروں طرف سے آوازیں آنے لگی، سب لوگ اکٹھا ہو گئے اس بات پر کہ نماز نماز، سب لوگ کہیں قالا۔ تو آپ اوپر بھی خطاب کا اپنا عمل سنیے، ان کا کیا کہنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین ہاتین الصلاتین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دو نمازوں کو جمع کرتے تھے، یعنی المغرب والعشاء۔ یہ ہاتینی کا بدل ہے، المغرب والعشاء یہ کیا ہے؟ انا اجمع بینہما، آج میں بھی ان دونوں کو جمع کروں گا۔ یہ اسی حدیث کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے حدیث کو اختیار کیا ہے اور کہا ہے اس حدیث میں صراحت کے ساتھ اس بات پر دلالت ہے کہ ہم شفق، کیا ہو گئی تھی؟ اور قریب تھا کہ شفق کیا ہو جائے؟ غائب ہو جائے، اور وہ تو عشاء کا وقت ہے، وہ تو کیا ہے؟ گویا یہ بات اس بات پر دلیل ہے کہ یہاں پر مراد کیا ہے؟ جمع حقیقی ہے، اور جب ایک حدیث میں جمع حقیقی کا معنی متحقق ہو جائے گا تو تمام حدیثوں کو بھی اسی حدیث پر کیا جائے گا؟ محمول کیا جائے گا۔ آگے محکمے میں یہ بات بیان کر رہے ہیں، تو اب یہ حدیث سماعت کر لیں، پھر محکمہ آ رہا ہے۔ حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عجل بالسير جمع بین المغرب والعشاء، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سیر میں، کسی سفر میں جلدی فرماتے تو آپ مغرب و عشاء میں کیا کرتے؟ جمع کرتے۔ حدثنا فحد قال حدثنا الحمانی قال حدثنا ابن اوینہ عن زہری عن سالم، حضرت حدیث ابن اوینہ ہے، یہ بھی تام سب کا عادل ہیں، زہری کے حوالے سے روایت کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں سالم کے حوالے سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ کے حوالے سے، کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یجمع بین المغرب والعشاء اذا جد به السیر۔ لفظ جدہ جو ہے اس کے دادا کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں ہمارا مراد معنی کیا ہے؟ جلدی۔ جدہ کا معنی جلدی بھی آتا ہے۔ کانا یجمع بین المغرب والعشاء، جمع کرتے تھے مغرب و عشاء کی نماز کو، اذا جد بالسیر، جب کہ آپ کو سفر میں کیا ہوتی؟ جلدی ہوتی، تو آپ مغرب عشاء کو کیا کر لیتے؟ جمع کر لیتے۔ اب یہاں جمع کی کیفیت کیا ہے اس بارے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ جمع کی کیفیت کیا ہے اس بارے میں کوئی کلام ہے؟ کوئی کلام نہیں ہے۔ کیسے جمع کرتے تھے؟ یعنی مطلب دونوں کو ایک وقت میں پڑھتے تھے یا دونوں کو اول کو مؤخر کرتے اور آخر کو کیا کرتے؟ معطل کر لیتے، اور دونوں کو اپنے وقت نماز پڑھ کر کے نبی پاک سفر شروع فرما دیتے۔ اور اس طرح سے آج علماء کا بھی طریقہ ہے کہ جب کہیں سفر کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو معلوم ہے کہ اگر عشاء کا ہمیں سفر کرنا تو مغرب کو مؤخر کیا اور مغرب کی نماز پڑھ لیا، اور فوراً اس کے بعد کیا کیا؟ عشاء کی نماز پڑھا، پھر اپنا سفر شروع کیا، تاکہ آگے چل کر کے نماز کے پڑھنے کا کوئی مسئلہ پیش نہ رہے کہ سفر میں کہیں تاخیر واقع ہو جائے۔
تو حدثنا فحد قال حدثنا الحمانی قال حدثنا ابن عینہ عن ابن ابی نجیج عن اسماعیل ابن ابی زویب قال کنت مع ابن عمر، کرے کہ میں تھا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے ساتھ، یعنی عبداللہ ابن عمر کے ساتھ. فلما غربت الشمس، جب سورج غروب ہو گیا، ہبنا ان نقول له الصلاۃ، اور ہم ڈر رہے تھے کہ ہم آپ سے کہیں نماز کے بارے میں، یعنی آپ کے رفقا کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ڈر رہے تھے کہ ہم آپ سے نماز کے سلسلے میں کہیں کہ نماز تو بہت ہو گئے، فسارا، اور آپ چلتے، سب لوگ چلتے رہے، حتی ذہبت، یہاں حتی ذہبت، یہاں تک کہ کیا ہے، سورج کیا گیا، ڈوب گیا، فحمت العشاء، اور عشاء کی کا سیاہی کیا ہے، عشاء کی سیاہی ظاہر ہو گئی، عشاء کی سیاہی ظاہر ہو گئی. رائنا بیاض الافقی، ہم نے کیا دیکھا، افق پر سفیدی کو دیکھ لیا، یعنی ستاروں کو دیکھ لیا کہ ستارے کیا ہو گئے ہیں، نمو دار ہو گئے ہیں. فنزلہ، تو آپ اترے، فصلی سلاسل مغربی، تو آپ نے مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھی، وہ اثنتین عشاء، اور عشاء کی 2 رکعت نماز پڑھی، یعنی سفر کی حالت تھی. ثم قال، فرمایا، ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، اور کہہ کہ میں نے اسی طریقے سے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے. دیکھیے یہاں رائنا بیاض الافق، یہ قرینہ ہے، یہی ان جیسے قرینوں کی بنیاد پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دونوں کا مغرب اور عشاء کے نماز کا وقت کیا ہے، ایک ہے. ظہر اور عصر کے نماز کا وقت کیا ہے، ایک ہے. قضا اس وقت تک نہیں کہا جا سکتا جبکہ دوسری نماز کا وقت ختم نہ ہو جائے. حدثنا محمد بن خزیمہ و ابن ابی داود و عمران بن موسیٰ الطائی قالوا حدثنا ربیع بن یحیی الاسنانی قال حدثنا سفیان الثوری عن محمد بن منقدر عن جابر بن عبداللہ قال جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء بالمدینہ للرخص من غیر خوف ولا علت، کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمع کیا ظہر عصر کو اور مغرب اور عشاء کو مدینہ منورہ میں، للرخص، کس کے لیے، رخصت کے لیے، من غیر خوف ولا علت، نہ بغیر کسی خوف کے اور نہ بغیر کسی بیماری کی، یعنی کوئی نہ بیماری تھی نہ کوئی خوف تھا، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے مدینہ منورہ میں کیا کیا، نماز کو جمع فرمایا، ظہر عصر کو ایک ساتھ اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ. حدثنا علی بن عبد الرحمن قال حدثنا نعیم بن حماد قال حدثنا عبد العزیز بن محمد دراوردی عن مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہما عن ابی الزبیر عن جابر بن عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت لہ الشمس، بے شک نبی پاک فرماتے ہیں کہ سورج غائب ہو گیا ابھی مکہ، کہاں، مکہ میں، فجمع بینہما بصرف، اور آپ نے 2 نمازوں کو جمع کیا، کہاں، مقام صرف میں. مدینہ منورہ سے تھوڑی دوری پر، مکہ مکرمہ سے تھوڑی دوری پر کیا ہے، مقام صرف. جب سورج کہاں ڈوب چکا تھا، مکہ میں، نماز مغرب کا وقت ہو چکا تھا کہاں، مکہ مکرمہ میں، لیکن آپ نماز کہاں پڑھ رہے ہیں، مقام صرف میں. تو گویا کہ وہاں سے دوری کتنی ہے، کتنا وقت لگتا ہے، اس سلسلے میں امام تابعی بیان کریں گے کہ مقام صرف میں پہنچنے کے وقت کیا مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا یا باقی رہے گا. اب کہہ رہے حدثنا ابن خزیمہ قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ابان بن یزید ان یحیی بن ابی کثیر ان حبس بن عبداللہ ان انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یجمع بین المغرب والعشاء فی السفر. قال ابو جعفر، اب یہاں سے ابو جعفر کا محکمہ ہے، پہلے توضیح کریں گے، توضیح کرنے کے بعد ابھی کچھ باتیں بیان کریں گے.
قال ابو جعفر، امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَذَهَبَ قَوْمُ إِلَىٰ أَنَّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَقْتُهُمَا وَاحِدٌ، کہہ رہے ہیں کہ ایک قوم اس جانب گئی ہے کہ ظہر اور عصر ان دونوں کا وقت ایک ہے. ان دونوں کا وقت کیا ہے؟ ایک ہے، یعنی ظہر اور عصر کے نماز کا وقت کیا ہے؟ ایک ہے. قالو، اور کہا وَلِذَالِکَ، یہی وجہ ہے، دلیل کہہ رہے قالو، اور لوگوں نے دلیل کام کی ہے اس وجہ سے جمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہما فی وقت احداہما، اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو نمازوں کو ان میں سے ایک ہی کے وقت میں جمع کیا. جمع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ظہر عصر کا کیا ہے؟ وقت دونوں کا کیا ہے؟ ایک ہے. وَكَذَلِكَ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ، اور ایسے ہی مغرب اور عشاء ہے، اس کا بھی فی قولہم، ان کے اس قول میں وقتہما وقت لا يفوت احداہما حتی یخرج وقت الاخرى منہما، کہہ رہے ہیں کہ ان کے اس قول میں کہ ان دونوں کا وقت بھی ایک ہی ہے. وقتہما، ان دونوں کا وقت ایک ہی وقت ہے. لا يفوت احداہما، ان میں سے ایک کا کے فوت ہو جانے سے، لا يفوت احدہما، ان میں سے کوئی ایک فوت نہ ہوگا، حتی یخرج وقت الاخرى، یہاں تک کہ دوسرا وقت بھی کیا ہو جائے؟ نکل جائے. یعنی ظہر کی نماز اگر عصر کے وقت میں آپ پڑھیں تو وہ ادا ہی کہلائے گی جب تک کہ عصر کا وقت ختم نہ ہو جائے. ایسے مغرب نماز عشاء کے وقت پڑھنا یہ ادا ہی کہلائے گی جب تک کہ عشاء کا وقت ختم نہ ہو جائے. اور باب المواقیت میں ہر ایک کا وقت بیان کیا گیا ہے، جبکہ احادیث بے شمار وہاں پر ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امی نے 2 وقتوں میں نماز پڑھائی، اولے وقت میں اور آخری وقت میں، اور بتا دیں یہاں سے یہاں لے کر کے عصر کا وقت ہے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک عصر کا وقت ہے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک مغرب کا وقت ہے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک عشاء کا وقت ہے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک فجر کا وقت ہے. جبریل امی نے سارے وقت کی تعین بھی فرما دیا ہے، جبکہ اس حدیثوں میں ان حدیثوں کی بالکل برخلاف لازم آ رہا ہے. اب کہہ رہے ہیں دیکھیے وَخَالَفُهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، اور اس سلسلے میں دوسروں نے مخالفت کی. دوسروں سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ جناب امام اعظم ابو حنیفہ، صاحبین حسن بصری اور دیگر اصحابہ کے تابعین، ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ کیا ہے؟ ہر نماز کا ایک وقت الگ الگ ہے. جب ایک وقت ختم ہو جائے گا تو دوسرے وقت میں نماز پڑھا جائے گا تو نماز قضا کہلائے گی، ادا نہیں ہوگی. ہر ایک کے لیے وقت مقرر ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ 2 نمازوں کا ایک ہی وقت ہے جیسا کہ امام مالک اور امام شافعی نے کہا ہے. فقالوا، اور کہا ہے بل کل واحدۃ من هذه الصلاۃ وقتها، ان نمازوں میں سے ہر ایک نماز کے لیے اس کا منفرد متعین وقت ہے، من وقت غیرہا، اس وقت کے علاوہ سے. یعنی ہر نماز کے الگ الگ وقت ہے، اس میں ایک وقت دوسرے وقت میں داخل نہیں ہے. بلا قالوا وما رأيتموه عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من جمعه بین الصلاتین فقد روی عنه كما ذکرتم. تو کہیں کہ آپ یہاں سے محاکمہ کی تمہید بتا رہے ہیں، محاکمہ کی تمہیدی گفتگو کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے روایتیں کی ہیں رسول اکرم کے حوالے سے 2 نمازوں کے جمع کے سلسلے میں، فقط رویہ عنہ کما ذکرتم، تو روایت اسی کی گئی ہیں جیسا کہ تم نے رسول کیا، ایسی روایتیں کی گئی ہیں. وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ، لیکن جو ذکر کی گئی ہیں اس کو غور سمجھ کے لَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ، اس میں کوئی دلیل نہیں کہ انہو جمع بینہما فی وقت احداہما، کہ ان دونوں کو جمع کیا تھا ایک وقت میں. اس حدیث تو ہے، لیکن حدیثوں میں جمع کے سلسلے میں حدیثیں جو مروی ہیں، اس حدیثوں میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو یہ بات بتائے کہ یہاں پر دونوں نمازوں کو کیا کیا تھا؟ ایک وقت میں جمع کیا تھا. فقد يحتمل ان يكون جمعه بينهما كان كما ذكرتم، تو یہ حدیثیں اس بات کا بھی احتمال رکھیں گی کہ ان دونوں کا جمع کرنا ویسا ہو جیسا کہ تم نے ذکر کیا.
وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ صَلَّى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا فِي وَقْتِهَا، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ نماز کی ادائیگی ہوئی ہو کہ ان میں سے ہر ایک کی منہا، ان میں سے ہر ایک کی فی وقتیہ، اس کے وقت متعینہ میں، کما ظن جابر ابن یزید، جیسا کہ جابر ابن زید کا کیا ہے، یہی گمان بھی ہے، کیونکہ جابر ابن زید نے کیا کہا تھا، میرا گمان یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، ظہر کو مؤخر کیا ہے اور عصر کو معجل کیا ہے، اور مغرب کو مؤخر کیا ہے اور عشاء کو معجل کیا ہے۔ ہوا روی ذالک عن ابن عباس، اور وہ اسی کی روایت، وہ بھی روایت کی گئی جناب ابن عباس سے اور عمر ابن دینار سے، من بعدی، اس کے بعد بھی۔ اچھا، یہ تو ہم نے اوپر حدیث کی توضیح کر دی۔ امام طحاوی کہتے ہیں کہ ہم نے جو اوپر توضیح کی وہ اس توضیح ہو گئی کہ حدیث کریمہ میں جو اوپر حدیثیں گزری ہیں، اس بات پر تو کوئی قرینہ نہیں ہے، اس بات پر کوئی قرینہ نہیں ہے کہ ان دونوں نمازوں کو ایک ہی وقت میں ادا کیا۔ ہاں البتہ اس بات پر قرینہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک نماز الگ الگ وقت میں ہو، جیسا کہ جابر بن یزید کا خود کا خیال بیان کیا کہ اساسی روایت کی کا بیان کیا کہ میرا گمان یہ ایسا ایسا ہونا چاہیے، ایسا ایسا ہے، تو آپ نے بھی کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو کریں تو پھر حدیث کا معنی یہ ہو گیا کہ حدیث جمع سوری پر محمول ہے، تو کریں کہ پہلے والوں نے پھر دلیل قائم کر دی، نہیں، آپ کا اس بات کا کہنا کسی حدیث کریمہ میں کوئی قرینہ قائم نہیں ہے کہ دو نمازوں کو ایک ہی وقت میں ادا کیا ہو، یہ قرینہ موجود ہے، اور وہ قرینہ دیکھیے وہ حدیث پاک ہے جس میں قرینہ صاف صراحت کے ساتھ موجود ہے، وہ قرینہ دیکھیے۔ فقال اہل المقالۃ الاولی، تو پہلے والوں نے دلیل قائم کی، کن نے؟ امام مالک نے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل قائم کی، قد وجدنا فی بعض الاثار، ہم نے پایا ہے بعض آثار میں کہ ما يدل على ان صفۃ الجمع الذي فعله صلی اللہ علیہ وسلم کما قلنا، کہتے ہیں کہ بعض حدیثوں میں ہم نے پایا ہے جو دلالت کر رہا ہے اسی بات، جمع کی اسی صفت پر، جمع کی اسی صفت پر جو فعال ہے، جس کو نبی اکرم نے کیا ہے، جیسا کہ ہم نے کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرنا اسی صفت پر دلالت کر رہا ہے جس کے تعلق سے ہم نے کہا ہے، اور ہم نے کس کے تعلق سے کہا ہے، ہم نے تعلق سے کہا کہ دونوں نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا کیا ہے، جائز ہے۔ فذکروا فی ذالک، تو اس سلسلے میں دو حدیثیں امام طحاوی ذکر کریں گے جس میں صراحت کے ساتھ امام مالک کے موقف کی دلیل موجود ہوگی۔ کہا ما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عاصم بن فضل قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما استصرخ علی صفیہ بنت ابی عبید، یہاں پر صراحت کر دی گئی، اوپر جو کہا تھا باز حالی، یہاں بیان اس کی وجہ بیان کر دی کہ صفیہ بنت ابی عبیدہ کے پر کیا ہے، آپ سے مدد طلب کی گئی صفیہ بنت ابی عبیدہ کے رشتہ دار کے تعلق سے، ہوا ابھی مکہ، اور اس حال میں کہ جناب عبداللہ ابن عمر کہاں تھے، مکہ مکرمہ میں تھے۔ فاقبل الی المدینہ، تو آپ مدینے کی جانب متوجہ ہوئے، فسارا، تو آپ نے جلدی کی، حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج کیا ہوا، ڈوب گیا، وبدت النجوم، اور کیا ہوئے، تو اب بتائیے یہ بالکل بدت النجوم کا، ستاروں کا ظاہر ہو جانا، یہ بالکل بے آئینی، یہ بات متعین و مشخص ہے کہ یہاں پر مغرب کا وقت کیا ہوا تھا، ختم ہو گیا تھا۔ وَكَانَ رَجُلٌ يَصْحَبُهُ، اور آپ کے جو ساتھی تھے وہ چیخ چیخ کر کے پکار رہے تھے، یقول کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز مغرب نماز مغرب، پھر بھی آپ کیا کیے، نماز نہ پڑھی، یہاں تک کہ سورج کیا ہوئے، ستارے کیا ہوئے، ظاہر ہوئے۔ اور ستاروں کا ظاہر ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ مغرب کا وقت کیا ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، بلکہ عشاء کا وقت بھی کچھ نکل جائے، ستارے کب ظاہر ہوتے ہیں،
بہت دیر کے بعد ظاہر ہوتے ہیں ستارے. تو یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ جماعت مراد یہاں پر جمع حقیقی ہے. اور اس سلسلے میں دوسری بھی حدیث ہے جو جمع حقیقی پر دلیل ہے. فقال انا وقال له سالم، اور سالم نے ان سے کہا، کسے؟ عبداللہ بن الصلاۃ نماز. فقال، تو آپ کہہ رہے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا عجل به السیر، جب نماز کی سیر کی جلدی ہوتی، فی سفر کسی سفر میں، جمع بین ہاتین صلاتین، تو ان دونوں نمازوں کو جمع فرماتے. وانی اريد ان اجمع بینہما، اور میرا بھی ارادہ آج ہے کہ میں ان دونوں نمازوں کو جمع کروں. فسارا، تو حتی یہاں تک چلتے رہے، حتی غاب الشفق، یہاں تک کہ شفق غائب ہو گئی. ثم نزلا، پھر آپ اترے، فجمع بینہما، تو ان دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا. اب یہاں پر دیکھیے بالکل صراحت کے ساتھ یہ بات ہے کہ ستاروں کا ظاہر ہو جانا، شفق کا غائب ہو جانا، سمجھے، یہ سب اس بات دلیل ہے کہ آپ نے وقت مغرب میں مغرب کی نماز نہیں پڑھی، بلکہ مغرب کی نماز وقت عشاء میں پڑھی. ٹھیک ہے، جی ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ پھر میں آگے بیان. لیکن اس حدیث سے بالکل صاف طور پر امام مالک اور امام شافعی کا موقف ظاہر ہوتا ہے. لیکن اس حدیث میں کیا کمی ہے، پھر امام تابعی اس کے تعلق سے، یہ تو آپ امام مالک تم صحیح نظر سے دیکھ لیے کہ ہاں بالکل صحیح، لیکن ظاہر بالکل سٹے بیٹھ رہا ہے. لیکن اس میں کہاں کمی ہے اصول حدیث کے مطابق، وہ اب امام تابعی آگے چل کر کے اس میں محاکمہ فرمائیں گے، فیصلہ فرمائیں گے. انشاءاللہ اس کو ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آپ حضرات میں سے کسی کو اگر کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو میں بتاؤں گا، کوشش کروں گا، اگر نہیں معلوم ہوگا تو پھر انشاءاللہ بعد میں بتا سکتا ہوں. جی